السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ الآیہ۔ معزز سامعین، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو راہ ضلالت سے راہ ہدایت پر لایا۔ سب کوئی بولیے الحمدللہ۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی، مزمل مدثر، مفکر ملت، مدبر امت، سید المرسلین، صافی المجرمین، در یتیم، جناب محمد الرسول اللہ۔ سب کوئی محبت کے ساتھ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے بہترین امت کی ذمہ داری کیا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کرے، اللہم آمین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں خطاب کیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تم کو وجود میں لایا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے۔ تو مسلمانوں کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی بلکہ اسے دوسروں کا بھی فکر ہونا چاہیے، اور دوسروں کا فکر کرنا ہی ہے۔ وہ کیا کرنا ہے کہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتائیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ معروف اور منکر کیا ہے؟ تو معروف سے مراد ہر اچھی بات اور ہر اچھا کام کو معروف کہا جاتا ہے، اور منکر سے مراد ہر برے کام اور ہر بری بات کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو ہمارے ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کو ایک بہترین امت کا لقب سے ملقب کیا ہے۔ تو اس لقب کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے، کیونکہ اس لقب کے حامل، اس لقب کے لائق ہم لوگ ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس لقب سے ملقب کیا تو ہمیں ان کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے۔ کیونکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی عہدے میں ہو، کسی اسٹیپ میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو، اگر اس جگہ کے وہ لائق ہیں تو اسے ایک لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ اور صرف لقب ہی باقی نہیں، لقب کے ساتھ ساتھ اس لقب کی جو بھی کام کی ذمہ داری ہے وہ تمام کو نبھانا ہے۔ تو امت محمدیہ کی جو بہترین امت لقب ملا، یہ لقب سے ملقب ہو کے بیٹھنے کا نہیں، ان کی ذمہ داری ہم حضرات کو ادا کرنی ہے۔ اب آئیے کہ ہم لوگ ادا کیسے کریں؟ کہ اگر معروف ہی کو لیتے ہیں تو معروف بے شمار ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، نماز کی باتیں چرچا ہونا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو کہنا، حج کے لیے خود جانا اور مالدار لوگوں کو ابھارنا، والدین کی فرما برداری کرنا اور لوگوں کو کرنے کہنا، پڑوسی کو حق ادا کرنا، اس طرح سے بے شمار ایسے اچھائیاں ہیں جو آپ اور ہم اسے لکھ کے گن کے ختم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر پوچھا جائے کہ اچھی باتوں میں سے سب سے اچھی بات کون سی ہے، تو ہم سب اپنے اپنے حساب سے بتائیں گے۔ جیسا کہ مجھے اگر پوچھا جائے کہ سب سے اچھی بات کون سی ہے، تو میں یہ بتاؤں گا کہ سب سے اچھی بات
سب سے عمدہ بات نماز ہے. نماز کا ہی چرچا ہونا چاہیے، نماز کے تعلق سے لوگوں کو بولنا چاہیے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں سب سے زیادہ بے نمازی، نماز چھوڑنے والے، نماز سے غفلت رہنے والے زیادہ ہیں. اسی لیے نماز ہی کا چرچا ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں زکوٰۃ لوگ ادا نہیں کرتے، تو زکوٰۃ کے تعلق سے چرچا ہونا چاہیے. جب آپ ایک چیز بتائیں گے، میں ایک چیز بتاؤں گا، دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا، تو پھر اس میں آپ ایک چیز کو فوقیت نہیں دے سکتے. اس میں پھر آپ کو ایک گروپ میٹنگ کرنا ہوگا، اس میں پھر آپ کو ووٹنگ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ اس چیز کو لا سکتے ہیں کہ کون سب سے اچھی بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی شاید اسی اختلاف کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی بات، سب سے عمدہ کام، سب سے پسندیدہ بات اگر ہے تو یہ اللہ کی طرف دعوت دینا، یعنی دعوت الی اللہ سب سے اچھی بات اور عمدہ بات ہے. لیکن پھر سوال آتا ہے کہ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ بلانے کے مطلب اللہ تبارک و تعالی خود ہی واضح کر دیا اور فرمایا ادعو الی سبیل ربک، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا تم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلاؤ. اب پھر سوال آ جاتا ہے کہ رب کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ تو رب کا بتایا ہوا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالی واضح کر دیا اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عمدہ، پسندیدہ اور محبوب دین صرف اور صرف ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. تو دین اسلام ہی کے تعلق سے چرچا ہونی چاہیے اور دین اسلام کے تعلق سے لوگوں کو بتانی چاہیے. لیکن آپ اگر لوگوں کو بتانے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو اہل کتاب بھی ملیں گے. اہل کتاب یہ جواب دیں گے کہ ہم بھی اسلام پہ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم بھی ایک اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور ایک رسول کی بات کو مانتے ہیں. لیکن معزز سامعین، اہل کتاب دوسری کتاب کے فالوور ہیں، وہ دوسری کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن اہل کتاب جو کتاب کو مانتے ہیں، یہ ماننا آج کے ڈیٹ میں یہ آپ غیر اسلام پہ ہیں. کیوں؟ کیا دلیل؟ کہا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپنائے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن نقصان اور خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوں گے. معزز سامعین، اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ دعوت دین، دعوت اسلام، دعوت اللہ جو ہوگا صرف اور صرف ایک ہی چیز، یعنی دعوت اسلام کا ہوگا. چاہے وہ جس مذہب کے ہی فالوور کیوں نہ ہو، چاہے وہ جس مذہب کے تابعدار کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو مانا نہیں جائے گا، اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کا دن سچ ہے، اس کا دھرم سچا ہے. کیونکہ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی واضح کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں چلے گا. جیسے ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ اگر دیکھنے جائیں گے، آج سے کچھ دن پہلے جب ہمارے ہندوستان میں بندی شروع ہوا، اس وقت کا جو نوٹس تھا، ابھی اگر اس کو چلانے جائیں گے وہ ہرگز نہیں چلے گا. لیکن آج جو نوٹ چل رہا ہے، یہ اگر آپ چلانے جائیں گے تو یہ چلنا تو دور کی بات، دوڑے گا. تو آج ہمارے سماج میں چاہے کسی بھی مذہب کے فالوور کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، اس مذہب کو قیامت کے دن کوئی دلیل نہیں مانا جائے گا، کوئی اس کے پاس ریزن نہیں رہے گا کہ وہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایکسپٹ کروائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی، جتنے بھی اولیاء بھیجے تھے، یہ سب کے سب ایک وقت، ایک لمحہ، ایک مدت اور ایک قوم کے لیے خاص تھا. لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، تو آنے سے لے کر قیامت تک
جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں کو دین اسلام اور امت محمدیہ ہو کے آنا ہوگا اور اس دین کو اپنانا ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، تو ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہترین امت کی ذمہ داری دی اسے ہم لوگ اپنائیں گے، اسے ہم لوگ ادا کریں گے۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل یا رب العالمین۔